بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج دیکھ رہے ہوں گا میں اپنی آنکھیں بھول گیا اس لیے زیادہ اندازہ نہیں آ رہا۔ تو یہ ہماری جو دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا قرآن مجید کی دعاؤں کا، اور کل جو دعا ہماری گزری تھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے والدین کے حوالے سے، اس دعا کا ذکر ہوا۔ اور اس کے بعد ایک دعا اور آتی ہے اسی سورہ کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور وہ دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا جیسے ترجمہ بنتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، جہاں بھی آپ مجھے داخل کریں اچھائی کے ساتھ داخل فرمائیے، اور جہاں سے بھی نکالیں مجھے اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجیے جس کی آپ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کا بھی معاملہ ان دعاؤں میں سے ہے جس کے بارے میں کل ہی ہم کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو قسم کی دعائیں قرآن میں نقل فرمائی ہیں، ایک تو وہ جو کسی نے کی ہوں، اور دوسری وہ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کے ذریعے سے اس کو حکم دیا ہے کہ تم خود ان دعاؤں کو اس طرح کہو۔ تو یہ بھی ان دعاؤں میں سے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آتا ہے وقر رب ادخلنی مدخل صدق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے۔ اس دعا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا کرنے کے لیے کہا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہاں کے لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے رویے میں بجائے کچھ ہمدردی کے تبدیلی جو ہے سختی کی طرف آ رہی تھی، اور وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تیار ہو جائیے، آپ کو اس جگہ کو چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب یہ حکم دیا اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اخرجنی مخرج صدق، او اللہ آپ مجھے جہاں سے بھی نکالیں مجھے اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ یہ جو نکالنا، اور یہ کہیں اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی آپ مجھے داخل کریں مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کریں، تو یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص پس منظر ہو گیا ان آیتوں کے نزول کا۔ لیکن ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو انسان جو بھی کام شروع کر رہا ہو، جس کام کی بھی وہ ابتدا کر رہا ہو، جس کام کے اندر وہ انٹر ہو رہا ہو، اس موقع پر یہ دعا پڑھ لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی اور کام کی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن روزانہ کئی مرتبہ انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، یہ دعا جو ہے نا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، مسجد سے نکلنے کے لیے، گھر میں داخل ہونے کے لیے، گھر سے نکلنے کے لیے، اور اسی طریقے سے آپ جاب پہ جاتے ہیں، جاب پہ وہاں پہ انٹری کرتی ہوتی ہے، پھر آپ وہاں سے نکلتے ہیں اس موقع پر، اسی طریقے سے آپ شاپنگ کے لیے دکان میں جاتے ہیں، دکان سے نکلتے ہیں، جہاں کہیں بھی انسان جاتا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ مجھے یہاں پہ داخل فرمائیے، اور جب میں یہاں سے نکلوں تو میں یہاں پہ سچائی کے ساتھ نکلوں۔ یعنی مطلب ایک سچائی کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کا ایک مفہوم تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی سچ بولنا۔ یہ ہماری اپنی زبان میں اردو میں سچائی کا لفظ جو ہے نا یہ منحصر ہے تقریباً صرف بولنے کے ساتھ یہ خاص ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صدق قول کے ساتھ صدق عمل بھی ہے، صدق فعل اور صدق نیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی نیت بھی سچ ہو، اور آپ کا قول بھی سچا ہو، اور آپ کا عمل بھی سچا ہو۔ ایسے ہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سچوں سے مراد کون ہے؟ علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے، یہ سچے سے مراد وہ سچے ہیں کہ جن کا قول بھی سچا ہے، جن کا عمل بھی سچا ہے، اور جن کی نیت بھی سچی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سچائی والی بات جو ہے، اب آپ اندازہ لگائیے جب آپ ان تینوں کو لے لیتے ہیں، قول، فعل اور نیت، کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟
ان سب کے لیے آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اور یہ جو دعا جو ہے نا، اسی طریقے سے فرمایا کہ کوئی بھی کام آپ شروع کر رہے ہو، ڈیلی کوئی کام شروع کر رہے ہو، گھر میں مثال کے طور پر برتن دھونا شروع کر رہے ہو، کاموں میں سے کام ہے وہ بھی، اور یا بچے جو ہے اپنا جو اسٹڈی شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہوم ورک کرنا ہے، وہ ہوم ورک ان کا شروع ہو رہا ہو، یا جو کوئی بھی کام ہو جو انسان شروع کر رہا ہو، اس کے لیے جو ہے نا یہ دعا پڑھ لیں، ربی اخرجنی مخرج الصدق ادخلنی مدخل الصدق. اور اسی لیے جو ہے نا اس کے بعد فرمایا کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اس موقع پر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ یاسین شریف کی بھی جو ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، یہ پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تھے. تو اب یہ جو آگے جو فرمایا کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اللہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا مددگار بنا دیجئے، کوئی ایسا میرے لیے ولی بنا دیجئے کہ جو ہر وقت آپ کی مدد ہو اور اس کی آپ کی اعانت ہو. یعنی اب آپ دیکھیں ہر کام میں آپ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، ہر کام میں آپ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں. اگر یہ دعا کی عادت بن جائے، یہ دعا ہماری زبان پہ جاری ہو جائے ہر موقع کے لیے، اور اس کا تصور ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. ویسے اگر آپ دیکھیں تو ہر موقع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، ہر موقع کے لیے آپ کو دعا ملے گی. سواری پہ آپ سوار ہوتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اب اس کے بعد جو نا لمبی دعائیں بہت سی ملتی ہیں، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلنے کے بعد. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دعائیں منقول نہ ہو. بڑی اگر وہ یاد ہو اس کو کرے انسان تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ یاد نہ ہو، وہ یاد نہ کر سکے انسان، یہ ایک دعا یاد کر لے اور یہ ایک آیت یاد کر لے اور اس کو اپنا معمول بنا لے. اب آپ دیکھیں گاڑی میں، سفر میں جو ہے نا، گاڑی میں آپ اندر داخل ہوتے ہیں، پھر آپ اس سے گاڑی سے نکلتے ہیں، کتنی مرتبہ کرتا ہے انسان دن بھر میں؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اور اس میں ہماری سیفٹی اور ہماری حفاظت، ہر چیز اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. کیسی پیاری دعا ہے. ایک چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر میرا خیال ہے 80 ہے اس کا، یہ آیت دیکھ لینا اپنے سورہ اس میں. اور اسی طریقے سے وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ اپنی طرف سے ایک طاقت اور ایک قوت عطا فرما دیجیے. اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی طاقت مل جائے تو کتنی زبردست بات ہے. تو انسان کو اس وجہ سے یہ، جب آپ اللہ کی طرف سے کسی چیز کو مانگتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے یہ آپ کی عطا ہے، یہ آپ کی دین ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرا انسان جو ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اپنے اسکل کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ بھائی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. ان سب چیزوں میں جو ہے نا آپ اللہ کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ نے دی ہے، یہ آپ کا ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ پڑھنا بھی شروع کرے انسان، کوئی کتاب پڑھ رہا ہو، کوئی مضمون پڑھنے لگے تو اس میں بھی آپ یہ پڑھ لیں. کوئی آرٹیکل پڑھ رہا ہو انسان، آرٹیکل پڑھنے سے پہلے ربی اخرجنی مخرج صدق ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اس کے بعد اس کے اندر وہ من لدنک سلطانا نصیرا کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ حصہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. جب آپ اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کی طرف سے میں طاقت مانگتا ہوں، آپ مجھے طاقت عطا فرما دیجئے. میں جو کام کرنے جا رہا ہوں مجھ سے ہونے والا نہیں جب تک کہ آپ کی طرف سے مدد نہ ہو، آپ کی مدد نہ ہو. اگر آپ کی مدد ہوگی تو پھر میرا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو رک جائے. اب اس کو جو ہے نا پورا یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی تھی، وہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھے. ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. حتیٰ کہ آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں اس موقع پر بھی یہ دعا کی جا رہی ہے. اور کیونکہ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یہ کہیے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی کوئی بھی طاقت ہو، کیسی ہی آپ کی مخالفت ہو رہی ہو، کیسے بھی حالات ہو رہے ہوں، اگر اس موقع پر ان سب چیزوں کو آپ اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کا تصور کرتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگی. تو ہمارے عمل کے لیے، ہماری نیت کے لیے اور ہماری تمام چیزوں کے لیے. اور اس میں جو ہے نا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، کسی چیز میں داخل ہو رہا ہوگا انسان، کسی چیز میں
نکل رہا ہو کسی چیز سے، اس لیے ایک وقت جہاں سے آپ فارغ ہو رہے ہیں، جاب سے فارغ ہو رہے ہیں، پھر آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں، یا گھر سے گھر سے نکلتے ہیں پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلیں گے پھر گھر کی طرف جائیں گے، اس طریقے سے جو ہے نا یہ چیز چلتی رہتی ہے۔ تو زبان پہ دعا کو کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔